نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے وہ خوش نصیب بندے کون سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر یاد کرتے ہیں، جن کا تذکرہ اللہ کے عرش پہ کیا جاتا ہے؟ وہ خوش نصیب بندے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پہ کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین بندے کون سے ہیں؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، آپ کے ہاں آپ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا بندہ کون سا ہے؟ وہ بندہ جو آپ کے ہاں معزز ہے، مقام والا ہے، مرتبے والا ہے، جو آپ کا محبوب ترین بندہ ہے، وہ کون سا ہے؟ مجھے بتلائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے موسیٰ، میرے ہاں میرے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا، مقام والا، مرتبے والا، میرا محبوب ترین بندہ وہ ہے جو طاقت رکھنے کے باوجود لوگوں کو معاف کر دے۔ تو معاف کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ وہ خوش نصیب بندہ جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ کرتے ہیں، پہلا بندہ وہ ہے جو لوگوں کو معاف کرنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ فرمایا میرے پیارے محبوب، نیکی اور بدی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے نا تو آپ اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا کرو، یعنی آپ اس کو معاف کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو آپ کا پہلے سب سے زیادہ دشمن تھا وہ اتنا ہی آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ یعنی معاف کرنے کی وجہ سے جو دشمن ہوتے ہیں وہ دوست بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو رحم دل بنایا ہے، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ جو لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کا دل بڑا نرم ہے، آپ نرم مزاج ہیں۔ اگر ہم آپ کو سخت بنا دیتے، آپ کا لہجہ بھی سخت ہوتا، آپ کا دل بھی سخت ہوتا، آپ کی زبان کے اندر بھی سختی ہوتی، تو پھر یہ لوگ جو آپ کے قریب آپ کو اردا گرد جمع ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو صحابہ کی صورت میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ پھر آپ کے قریب نہ ہوتے۔ نرمی اور لوگوں کو معاف کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ میں تمہیں دنیا اور آخرت کے اخلاق نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ فرمایا، سل من قطعک، جو تمہارے ساتھ توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم ان کے ساتھ اچھا کرو، واعف عمن ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلم کرے نا تم اسے معاف کر دو۔ یہ دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں لوگوں کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلا خوش نصیب بندہ وہ ہے جو لوگوں کو معاف کرنے والا ہو۔ معافی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ فرمایا، ارحم من فی الارض یرحم من فی السماء، زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے، جو بندہ دنیا کے اندر لوگوں کو معاف کرتا ہے، قیامت والے دن ساری کائنات کا بادشاہ اس بندے کو معاف فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی باندھی وضو کروا رہی تھی، تو لوٹا جو تھا وہ نیچے گر گیا۔ اب گرا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا، تو وہ جو باندھی تھی اس نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ جو آیا تھا وہ ختم ہو گیا اور باندھی کو آزاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیدی عورتیں لائی گئی۔ ایک عورت ایسی آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، بلال اس عورت کے چہرے پہ پردہ ڈال دو۔ تو حضرت بلال کہنے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا، بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو۔ آج تو کافر کی بیٹی کے چہرے پہ پردہ ڈالے گا، کل خدا تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ تو میرے دوستو، معاف کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو اور جنت کی ضمانت مجھ محمد الرسول اللہ سے لے لو۔ کون کون سی؟ ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی، یعنی زبان کا بولا ہوا بول جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو جب بھی آپ گفتگو کریں نرم گفتگو کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ تم فرعون کے پاس تو جا رہے ہو، دعوت دینے کے لیے جا رہے ہو، یاد رکھنا قول لینا، اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، ٹھنڈے مزاج کے ساتھ گفتگو کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ جو گفتگو کی جا رہی ہے یہ اس کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے، لیکن وہ تو ازلی دشمن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ نرم مزاجی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کی محبت رکھی ہے۔ اگر کسی بندے کے ساتھ آپ نرم مزاج کے ساتھ گفتگو کریں گے وہ بندہ آپ کا دشمن بھی ہے، وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔